میں اس تربیتی پریزنٹیشن کا آغاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت شدہ اس حدیث مبارک سے کرتا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا کریں ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں ان کو بخش دیتا ہے۔ لہذا آپ کو بے انتہا مبارک کہ رب کریم نے آپ کو اپنا مہمان بننے کا شرف بخشا۔ سب سے پہلے میں حج کی مختلف اقسام کا مختصر تعارف کراتا ہوں۔ حج کی پہلی قسم حج افراد ہے، یعنی ایام حج میں صرف حج کیا اور عمرہ نہ کیا۔ اس حج میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے، یعنی ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو عبادتیں جمع کر لیں اور دوہرا فائدہ اٹھا لیا، اسے متمتع کہتے ہیں اور اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج کی تیسری قسم حج قران، یعنی ایک ہی ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے اراکین ادا کیے لیکن احرام بدستور رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ قارن پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ مناسک حج کی تربیت کی اس نشست کا آغاز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قرآنی دعا سے کرتے ہیں: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اعمال حج کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مناسک حج کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ محترم سامعین، اعمال حج میں ارکان اور واجبات انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ حج کے 3 ارکان ہیں اور جس نے کوئی ایک رکن بھی چھوڑ دیا اس کا حج مکمل نہ ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص طواف زیارہ وقت پر نہ کر سکے اور تاخیر کا دم دے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ حج کے ارکان میں احرام شرط ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم ہے اور طواف زیارت رکن ہے۔ آگے چل کر ان کی تفصیل سے بات ہوگی۔ اسی طرح حج کے 6 واجبات ہیں، جس نے کوئی ایک واجب بھی چھوڑ دیا تو اس کے بدلے فدیہ یعنی قربانی دے، جس کو مکہ مکرمہ میں ذبح کرے اور وہاں کے فقراء میں تقسیم کرے، خود نہ کھائے۔ حج کے واجبات میں وقوف مزدلفہ، رمی جمرات، قربانی، حجامت، سعی اور طواف وداع شامل ہیں۔ اب حج تمتع کا مصنون طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ حج تمتع یعنی اس میں آپ پہلے عمرہ کریں گے اور پھر ایام حج میں انشاءاللہ حج بھی ادا کریں گے۔ حج کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں حج 4 مختلف مقامات پر 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک مختلف مناسک ادا کرنے کا نام ہے۔ یہ 4 مقامات مسجد حرام، منی، مزدلفہ اور عرفات ہیں۔ ان 4 مقامات کا مختصر تعارف فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ مسجد حرام کا تعارف آپ پہلی پریزنٹیشن میں جان چکے ہیں۔ منی حدود حرم کے اندر مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 پہاڑوں کے درمیان صدیوں پرانی وادی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ حجاج کرام 8 ذی الحج کو 2 چادروں میں ملبوس ہو کر مکہ مکرمہ سے اس وادی میں آتے ہیں۔ یہی وہ وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے پیارے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں کی بڑی مسجد کا نام مسجد خیف ہے۔ مزدلفہ کا میدان منی کی وادی سے بالکل جڑا ہوا ہے اور یہاں سے میدان عرفات کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی بڑی مسجد کا نام مشعر الحرام ہے۔
خواتین و حضرات، عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ اس میدان میں جبل الرحمہ نامی پہاڑی موجود ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بیان فرمایا تھا۔ یہاں کی بڑی مسجد کا نام مسجد نمرہ ہے۔ اسی میدان میں 9 ذی الحج کو حاضر ہو کر دعائیں کرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ اب حج کے مناسک کی تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 8 سے 13 ذی الحج تک کے دنوں میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو آپ اپنی قیام گاہ سے حج کا احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے عمرے کے احرام کی طرح ناخن تراشنا، مونچھوں کے بال کم کرنا، زیر ناف اور زیر بغل بال صاف کرنا مستحب، جبکہ غسل کرنا سنت ہے۔ احرام سے قبل غسل حیض اور نفاس والی خواتین کے لیے بھی سنت ہے۔ احرام کی چادریں اوڑھنے کے بعد نماز برائے احرام ادا کیجیے۔ اس کے بعد حج کی نیت کیجیے۔ عربی زبان میں اللہم لبیک حجہ کہیں یا اپنی زبان میں کہیں اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ نیت کے بعد مرد 3 بار بلند آواز میں اور خواتین آہستہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پکارنے کے بعد دعا کرنا سنت عمل ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے منا روانہ ہونا ہے۔ آج کل رش سے بچنے کے لیے معلم کے ذمہ دار افراد 7 ذی الحجہ کو ہی منا لے جاتے ہیں، ان سے اس سلسلے میں تعاون کریں۔ منا جاتے ہوئے آپ صرف ضروری سامان لے کر جائیں، جس کی فہرست میں شلوار قمیض 1 عدد، جوتا 1 عدد، حجامت کا سامان، بلیڈ، سیفٹی، ریزر، کینچی وغیرہ، گرم چادر 1 عدد، سردیوں کے موسم کے لیے چھتری 1 عدد، برتن 1 پلیٹ، مگ اور چمچ، متفرق سامان، ٹیشو پیپرز، کھانے پینے کی اشیاء یعنی بسکٹ، ڈبل روٹی وغیرہ، دعاؤں کی کتاب، کنکریوں کی تھیلیاں، صابن بغیر خوشبو، شیمپو، چاقو، چھری، ادویات، تکیہ، موبائل فون اور 1 ایکسٹینشن بورڈ اور بیٹری، چٹائی، ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش۔ ایک ہی احرام جو آپ نے پہنا ہوا ہے وہی کافی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ نیچے والی چادر پاک نہ رہے تو اوپر والی چادر نیچے باندھ لیں اور دوسری چادر دھو اور نچوڑ کر اوپر کر لیں، تھوڑی ہی دیر میں خشک ہو جائے گی۔ منا جانے کے لیے آپ کا معلم بسیں فراہم کرے گا۔ رش کی وجہ سے بسیں عموماً دیے گئے وقت سے تاخیر سے آتی ہیں، اس سلسلے میں صبر کا مظاہرہ کریں۔ چونکہ منا پاکستانی سرکاری رہائشوں سے قریب ہی ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ کو منا میں اپنے مکتب کا اچھی طرح علم ہے تو اپنے دوستوں کے ہمراہ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ سفر چاہے جس طرح کریں، لبیک محبت سے اور زور سے پکارتے ہوئے جائیں، کیونکہ یہ عمل رب کریم کو بہت پسند ہے۔ یوں حج کے پہلے دن آپ مکہ مکرمہ سے منا پہنچیں گے۔ یہاں آپ 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز اپنے اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ حج کے ایام کا زیادہ تر وقت آپ منا میں بسر کریں گے، لہذا یہاں کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ سب سے پہلے منا حدود بورڈ کی تصویر دیکھیے۔ اس سلائیڈ میں دائیں طرف منا کی حدود شروع ہونے اور بائیں طرف منا حدود ختم ہونے کا بورڈ دکھایا گیا ہے۔ دونوں بورڈوں پر ایک مربع نما شکل منا کے میدان کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ حدود شروع ہونے والے بورڈ میں ایک تیر مربع شکل کے اندر کی طرف جاتا دکھایا گیا ہے۔ اگر یہ بورڈ آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منا کی حدود سے باہر موجود ہیں۔ اس سلائیڈ کے بائیں جانب تیر کا نشان مربع شکل سے باہر نکلتا دکھایا گیا ہے۔ یہ منا کی حدود کے خاتمے کو ظاہر کرتا ہے۔
اگر آپ کو یہ بورڈ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے آپ مینا کی حدود کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان روانگی سے قبل آپ کو اپنا مکتب نمبر اور بلڈنگ نمبر بتا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بلڈنگ مکہ مکرمہ میں آپ کی رہائش گاہ ہوتی ہے، جبکہ مکتب مینا میں آپ کی قیام گاہ ہوتی ہے۔ مینا میں حجاج کرام کے خیموں کو مختلف مکاتب میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر مکتب کو ایک نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ جنوب ایشیائی ممالک کے مکاتب مینا کے ایک ہی حصے میں ہوتے ہیں۔ کچھ مکاتب صرف پاکستانی حجاج کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، جبکہ کچھ میں پاکستان کے ساتھ دوسری ایشیائی ممالک کے حجاج کرام کے مشترک خیمے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مکتب میں کئی رہائشی خیمے ہوتے ہیں۔ ہر مکتب کو ایک مخصوص نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ مکاتب کے نمبر خاص ترتیب سے نہیں ہوتے، یعنی 12 نمبر مکتب کے بعد ممکن ہے 45 نمبر مکتب ہو۔ پاکستانی مکاتب کے باہر قومی پرچم آویزاں کیا جاتا ہے۔ جب بھی پہلے دن اپنے مکتب میں جائیں، اس کی سڑک کا نمبر اور پول نمبر اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں۔ پول نمبر کی اہمیت تھوڑی دیر بعد بیان کی جائے گی۔ مینا روانگی سے قبل معلم کے دفتر کے ذمہ داران آپ کو مکتب کارڈ دیں گے، جو اس سلائیڈ پر دکھایا گیا ہے۔ یہ نہایت ہی اہم کارڈ ہے۔ اس پر آپ کی بلڈنگ نمبر، مکتب نمبر، خیمہ نمبر، مینا میں مکتب کا پتہ اور عرفات میں خیمے کا پتہ درج ہے۔ خدا نخواستہ راستہ کھو جانے کی صورت میں معاونین کو یہ کارڈ دکھا کر آپ اپنے مکتب میں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ مینا میں سڑک کنارے لگے ہوئے بورڈ آپ کو اپنی منزل کی طرف جانے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، لہٰذا ان بورڈوں پر لکھی ہوئی تحریریں اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ قبلہ سمت بورڈ مینا، مزدلفہ اور عرفات کے میدانوں میں قبلہ کی سمت ظاہر کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ مینا کے میدان کو 7 مختلف زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر علاقے کا زون نمبر پیلے رنگ کے بورڈ پر نمایاں لکھا جاتا ہے تاکہ حجاج کرام کو اپنے زون کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ پول نمبر کا بورڈ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس بورڈ پر خیمے کا نشان بنا ہوتا ہے۔ خیمے کے نشان کے اوپر عربی زبان میں جبکہ نیچے انگریزی زبان میں پول نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دکھائی گئی تصویر میں 11/610 کا مطلب یہ ہے کہ 610 نمبر سڑک کا 11 نمبر پول۔ اپنے مکتب کا پول نمبر ہاتھ پر بنے شناختی بینڈ پر بھی لکھ لیجئے، اور کسی وقت بھی اپنے مکتب کا راستہ کھو جانے کی صورت میں کسی بھی معاون کو پول نمبر دکھا کر آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حجاج کرام کو مینا اور عرفات میں مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سعودی حکومت کئی چھوٹے بڑے ہسپتال قائم کرتی ہے۔ مینا کے وضو خانوں میں نماز کے اوقات سے پہلے بہت بھیڑ ہو جاتی ہے، لہذا وضو کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کیجیے۔ غسل خانوں اور وضو کی ٹوٹیوں میں پانی زیادہ پریشر سے آتا ہے، لہذا استعمال کے وقت انہیں احتیاط سے کھولیے۔ نیو مینا وقت گزرنے کے ساتھ یوں یوں حجاج بیت اللہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو مینا کی وادی اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود، لہذا سعودی حکومت نے مستند علماء کرام کے فتویٰ کی روشنی میں حجاج کے رہائشی خیموں کو قدیمی مینا کے بالکل ساتھ مزدلفہ کے میدان میں فیصل پل تک بڑھا دیا۔ عرف عام میں اسے نیو مینا کہا جاتا ہے۔ یہاں حجاج کرام کا ٹھہرنا ان کے مینا کے قیام کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ حجاج کرام 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزارنے کے بعد 9 ذی الحج یعنی یوم العرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور تلبیہ پکارتے ہوئے مینا سے عرفات روانہ ہوتے ہیں۔ مینا سے عرفات جانے کے لیے پیدل سفر کرنے کے علاوہ معلم کی مہیا کردہ بسیں استعمال کی جاتی ہیں۔ عموماً سرکاری اسکیم کے تحت سفر حج پر جانے والے حجاج کرام ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ٹرین ٹکٹ ایک نیلے رنگ کا بینڈ ہوتا ہے جو کلائی پر باندھا جاتا ہے۔ حج کے تمام دنوں میں ٹکٹ کلائی پر ہی بندھا رہتا ہے اور تمام سفر کے لیے
یہ قابل قبول ہوتا ہے۔ یہاں مختلف تصاویر میں عرفات کا ریلوے پلیٹ فارم اور ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے مسافر دکھائے گئے ہیں۔ اس تصویر میں عرفات کی حدود شروع ہونے اور ختم ہونے کے بورڈ دکھائے گئے ہیں۔ یہ بھی بالکل منا حدود بورڈ کی طرح ہیں، صرف رنگت میں فرق ہے۔ یہاں پر عرفات کے پرانے حدود بورڈ نظر آ رہے ہیں جو آج بھی عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ عرفہ کا دن سب سے بہترین دن کہ جس دن حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور مغرب تک وہاں رہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالی فرشتوں سے اپنے بندوں کا ذکر فخریہ طور پر فرماتے ہیں اور ان کی خطائیں معاف فرماتے ہیں۔ اس تصویر میں میدان عرفات میں موجود وضو خانے دکھائے گئے ہیں۔ عرفات کے میدان میں غسل کرنا سنت ہے۔ عرفات کی مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہیں، اور امام صاحب جمعہ کا خطبہ بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ مسجد نمرہ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو امام صاحب کی اقتداء میں اسی طرح نمازیں قصر ادا کریں، اور اگر آپ مسجد نمرہ سے دور اپنے مکتب میں ہیں تو ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں۔ عرفہ کا دن انتہائی قیمتی دن ہے۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے اپنے مکاتب میں ہی قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں کریں۔ اسے ہی وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ خوب رو رو کر دعائیں کریں۔ دعاؤں کے درمیان تلبیہ بھی پڑھتے رہیں۔ تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، دھوپ تیز ہو تو سائے میں، ورنہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب کے سامنے دامن طلب پھیلائے رکھیں۔ گن گن کر ایک ایک گناہ کی استغفار مانگ لیں۔ آج اپنے گناہ بخشوانے کا دن ہے۔ زندگی کے ان قیمتی لمحات کو ہرگز خالی نہ چھوڑیں۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون و وقار کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ محترم حجاج کرام، عموماً ہم سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آج سورج غروب ہو گیا، ہم نماز مغرب ادا نہیں کریں گے۔ آج ضابطے بدل دیے گئے ہیں۔ سورج غروب ہو چکا لیکن مغرب کی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ آج ہم مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر مزدلفہ کے میدان میں ادا کریں گے۔ کیوں؟ ہاں اسی لیے کہ خداوند کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر ایسا ہی کیا تھا۔ محترم حجاج کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان بیان فرمایا، لیکن بدقسمتی خداوند قدوس کے مہمان شاید اس فرمان علی شان کو بھلا بیٹھے اور میدان عرفات میں صرف چند گھنٹے گزارنے کے بعد صفائی کا یہ عالم ہو گیا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ ٹرین، بس یا پیدل جس طرح آپ نے عرفات میں آتے ہوئے سفر کیا تھا اسی طرح آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ رب کریم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ یہاں مزدلفہ کی حدود کے آغاز اور خاتمے کی نشاندہی والے بورڈ دکھائے گئے ہیں۔ ان کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے، ورنہ وقوف مزدلفہ حدود کے باہر ہی کر لینے کا احتمال ہوتا ہے۔ ان کی تفصیل بھی مینا کے حدود بورڈ کی طرح ہی ہے۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت
یا جب بھی آپ وہاں پہنچیں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی جائیں گی۔ دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنا واجب ہے، خواہ اکیلا ہی پڑھے۔ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان اور ایک ہی اقامت ہوگی، پہلے مغرب کے فرض پھر عشاء کے فرض، اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور آخر میں عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیے جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنا سنت ہے۔ نمازوں کے بعد کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے۔ یہاں 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنی چاہیے۔ اس تصویر میں مزدلفہ کے وضو خانے دکھائے گئے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے رمی کے لیے 70 کنکریاں چننا مستحب ہے۔ کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تہلیل کہنا، توبہ و استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے اور حج کا ایک واجب ہے۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سفر پیدل کیا جاتا ہے کیونکہ مزدلفہ اور منا کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ اس تصویر میں فیصل پل دکھایا گیا ہے جس کے ایک طرف مزدلفہ کا خالی میدان اور دوسری طرف منا کے خیمے ہیں۔ مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے جب آپ پل کے نیچے سے گزریں تو یقین کر لیں کہ آپ کا مکتب جس سڑک پر واقع ہے آپ اسی سڑک پر رواں دواں ہیں۔ یہاں منا کی بڑی سڑکیں دکھائی گئی ہیں جن کے نام طریق سوق العرب، طریق الجواہرہ، پیدل چلنے کا راستہ یعنی طریق مشاع اور طریق ملک فیصل ہیں۔ فیصل پل کے نیچے سے گزرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر بعد وادی محصر پہنچیں گے جہاں ابرہہ کے ہاتھی بردار لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور چھوٹے پرندوں نے انہیں تباہ و برباد کیا تھا۔ یہاں سب بڑی سڑکیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور اس وادی سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ اس تصویر میں دکھائے گئے بورڈ کے نیچے سے اپنی مطلوبہ سڑک کا درست انتخاب دوبارہ کر لینا چاہیے۔ یہاں وادی منا کی بڑی سڑکیں خیموں کے درمیان سے گزرتی ہوئی دکھائی گئی ہیں اور بالکل آخر میں جمرات بھی دکھائے گئے ہیں۔ تصویر کے بائیں حصے میں ریلوے ٹریک بھی نظر آ رہا ہے جو ایک پل پر چلتا ہے۔ منا پہنچ کر سامان اپنے خیمے میں رکھنے کے بعد بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کے لیے 7 کنکریاں علیحدہ کر لیں، کچھ کنکریاں اضافی بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ جمرہ عقبہ کو رمی کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ کنکریاں مارتے وقت دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے باری باری 7 کنکریاں جمرے کو ماریں۔ اس تصویر میں جمرات عمارت کا فضائی منظر دکھایا گیا ہے۔ جمرات کے لیے منا کے مغربی حصے میں ایک بہت بڑی 4 منزلہ عمارت بنا دی گئی ہے۔ یہاں گراؤنڈ فلور سمیت 5 منازل پر بیک وقت رمی کی جا سکتی ہے۔ ہر منزل پر جانے اور آنے کے مختلف راستے ہیں۔ عمارت کے اندر 3 جمرات بنائے گئے ہیں جنہیں جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر انہیں چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان کہا جاتا ہے۔ یاد رہے جمرات کے لیے جانے اور واپس آنے کے راستے مختلف ہیں۔ یہاں رمی کے لیے جانے والے راستے سفید رنگ کی تیروں سے دکھائے گئے ہیں اور واپسی کے راستے سبز رنگ کی تیروں سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ اپنے مکتب کی سڑک کا نمبر اور پول نمبر اچھی طرح ذہن نشین ہوگا تو واپسی پر آپ اپنے مکتب میں آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ ٹرین کے ذریعے رمی کے لیے جانے والے حجاج کرام
مینا اسٹیشن 3 پر اترتے ہیں اور سب سے اوپر والی منزل پر رمی کرتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن مینا 3 سے جمرات جانے والے راستے کو اس تصویر میں سرخ رنگ سے دکھایا گیا ہے، جبکہ سبز رنگ کی تیر اس منزل سے ریلوے اسٹیشن پر واپس آنے والے راستے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اوپر والی منزل پر رمی کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی سیڑھیاں استعمال کرتے ہوئے نیچے کی طرف نہیں اترنا، بلکہ اسی منزل کے آخری حصے میں واقع ایک پل سے ہوتے ہوئے آپ واپس ریلوے اسٹیشن جا سکیں گے۔ اگر آپ غلطی سے نیچے گراؤنڈ فلور پر اتر گئے ہیں تو جمرات عمارت کے قریب والی پہاڑی کے دامن میں موجود باربر شاپ کے بالکل ساتھ سے اوپر جانے والی سیڑھیاں استعمال کرتے ہوئے اب آپ ریلوے اسٹیشن پر واپس جا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ اگر آپ سعودی بینک کے ذریعے قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا جو بھی وقت آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے رمی سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ قربانی کے بعد سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں یا چھوٹے کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی چادریں اتار کر غسل کر کے عام لباس پہن لیا جاتا ہے۔ اب آپ مینا سے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے طواف زیارہ اور سعی کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ نوٹ کریں کہ 10 ذی الحج حاجی کا مصروف ترین دن ہے۔ طواف زیارہ کے لیے آپ پیدل جا سکتے ہیں یا پبلک بس سروس استعمال کرتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مکتب جمرات سے زیادہ فاصلے پر ہو تو آپ مکتب سے جمرات تک کا سفر ٹرین پر کریں اور ریلوے اسٹیشن کے پل سے اترتے ہی تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر بس سٹاپ ہے، یہاں سے آپ حرم جانے کے لیے بس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس تصویر میں جمرات کی عمارت مسجد حرام تک جانے والے پیدل راستے کی نشاندہی سرخ رنگ سے کی گئی ہے۔ یہ ایک سایہ دار راستہ ہے اور جگہ جگہ پینے کے ٹھنڈے پانی کے کولر نصب کیے گئے ہیں۔ طواف زیارہ جانے کے لیے یہ سب سے مناسب طریقہ ہے۔ مینا میں 3 بڑے پل ہیں جن کو مقامی زبان میں کبری خالد، کبری عبدالعزیز اور کبری فیصل کہا جاتا ہے۔ ان پلوں کے اوپر سے بھی مسجد حرام جانے کے لیے بسیں مل جاتی ہیں۔ مینا سے مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارہ کرنا، زمزم پینا اور کچھ حصہ سر پر بہانا چاہیے۔ طواف کرنے کا طریقہ پہلی پریزنٹیشن میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے طواف زیارہ حج کا رکن ہے۔ خواتین و حضرات، جب طواف زیارہ کے لیے آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو آج بیت اللہ شریف نئے کپڑے پہن کر آپ کا استقبال کرے گا، کیونکہ 9 ذی الحج کو جب آپ عرفات میں موجود تھے تو بیت اللہ شریف کا غلاف تبدیل کر دیا گیا تھا۔ طواف زیارہ کے بعد سعی کرنا واجب ہے۔ طریقہ پہلی پریزنٹیشن میں تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ طواف زیارہ اور سعی کرنے کے بعد حجاج کرام مینا واپس لوٹ جاتے ہیں۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ دن حجاج کرام مینا میں گزارتے ہیں۔ اس دوران کثرت سے توبہ استغفار، حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے دعائیں مانگنا چاہیے اور اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایام تشریق میں مینا کے خیموں کا اندرونی منظر اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو حجاج روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرتے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانی جمرے پر رمی کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا سنت عمل ہے، جبکہ بڑے جمرے کو رمی کرنے کے بعد دعا مانگے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے، جبکہ بڑے جمرے سے رمی کرنے کے بعد دعا مانگے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے۔ جن جمرات پر دعا مانگنا سنت ہے ان کے بعد قبلہ سمت بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام کو آسانی ہو۔ 12 ذی الحج کو مینا سے واپس جا سکتے ہیں۔ اگر اس دن واپس جانا ہو
تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکل جانا چاہیے۔ آخری دن اگر جمرات کی دوسری منزل پر رمی کی جائے تو وہاں سے عزیزیہ جانے کا خاص راستہ بنایا گیا ہے۔ گراؤنڈ فلور سے دوسری منزل پر جانے کے لیے بھی ایک خاص راستہ بنایا گیا ہے جو سیڑھیوں سے ہوتا ہوا دوسری منزل پر لے جاتا ہے۔ حجاج کرام دوسری منزل پر رمی کرنے کے بعد عزیزیہ کا مخصوص راستہ استعمال کرتے ہوئے اپنی عمارات میں واپس جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں حجاج کرام کو اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو 12 ذی الحج کو منا سے مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں، اور اگر چاہیں تو 13 ذی الحج کو واپس جائیں۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ حج کے تمام ارکان اور واجبات ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حج کا آخری عمل طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع حج کا آخری واجب ہے جسے وطن لوٹنے سے قبل ہر حاجی پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کی سہولت کے لیے حج تمتع کے تمام ارکان ایک چارٹ کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہوا۔ اللہ تعالی آپ کا حج مبرور کرے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔